نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سیرت النبی سیریز کی یہ میں 9th ویڈیو بنا رہی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح تھوڑا سا پہلے سے ریویو کر لیتے ہیں۔ اور وہ ہم کہاں تھے؟ ہم تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی نازل ہوئی غار حرا میں، اور وہ انتہائی فیئرفل حالت میں، بہت ہی ڈرے ہوئے، ٹھنڈے پڑے ہوئے گھر تشریف لائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان کو آ کے تمام رودات سنائی، اور انہوں نے ان کو ٹھنڈا کیا، کام ڈاؤن کیا۔ اس سے ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی اسٹرانگ نروز کی اور کتنی زبردست خاتون تھیں، کہ ان کا وہ کیسی خاتون تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ جو اتنے مشکل وقت میں انہوں نے اپنے نروز لوز نہیں کیے، بلکہ وہ خود انتہائی کام ڈاؤن رہیں، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کام ڈاؤن کرنے میں بہت مدد دی، ان کو واپس ان کے سینسز میں لانے میں، بلکہ ان کو واپس یہ یقین دلانے میں کہ ان کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے والا، اچھا ہی ہوگا۔ اور خود ان کی اپنی نالج کا بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں ایک اور واقعہ ہے جو کئی جگہ ملتا ہے، لیکن مجھے فی الحال جو میں کتاب پڑھ رہی ہوں اس میں نہیں ملا، میں یہ نہیں آپ کو بتا سکتی کہ یہ بالکل صحیح واقعہ ہے یا یہ کوئی کمزور حدیث ہے۔ وہ یہ کہ جب ایک بار وحی آ چکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انہوں نے آ کے ڈسکرائب کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جبرائیل دیکھنے میں کیسے ہیں، وہ کوئی انسانی ہستی نہیں ہیں، وہ کوئی باہر کی ہستی ہیں، ان کے تو اتنے ہیوج ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی ڈسکرپشن میں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے 600 پر دیے ہیں، وہ تمام جو اینجلز ہیں، جو تمام فرشتے ہیں، ان کے سردار ہیں، اور اسی حساب سے ان کی حیت اور ان کو جو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ انتہائی بڑا بنایا ہے۔ جس وقت وہ اپنے پر پھیلاتے ہیں تو پورا ہورائزن چھپ جاتا ہے اس کے پیچھے۔ تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کچھ خصوصیات ہمیں پتہ چلتی ہیں حدیثوں سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکرپشن سے۔ تو جب انہوں نے ان کو اپنی فل حالت میں دیکھا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ بیان کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں نے اس طرح کی ایک ہستی کو دیکھا ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب اگر آپ ان کو دوبارہ دیکھیں، اب اگر وہ یہاں گھر میں یا کہیں آپ ان کو ارد گرد دیکھیں تو مجھے اشارہ کر دیں یا مجھے بتائیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مان لیا۔ ایک دفعہ پھر جب ان کے گھر پہ آئے، اب مجھے اندازہ نہیں ہے، شاید یہ دوسری دفعہ جب سورہ مدثر نازل ہو رہی ہے اس وقت کا واقعہ ہے، یا اس کے بیچ میں کوئی واقعہ ہے، یا اس کے بعد کا ہے، لیکن میں ریسرچ میں لگی ہوئی ہوں۔ جیسے ہی مجھے اندازہ ہوا I will confirm that to all of you۔ بہرحال وہ گھر پر آئے، اور ان کی جب اپیئرنس ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نظر آئے، تو انہوں نے حضرت خدیجہ کو فوراً بتایا کہ وہ آ رہے ہیں، دوبارہ آ رہے ہیں۔ جس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کے بال کھولے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ ایک طرح سے وہ ان کو ہگ کر کے کھڑی ہو گئیں، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب بھی وہ موجود ہیں یہاں پہ؟ تو اور ظاہر ہے کیونکہ حضرت خدیجہ ان کو نہیں دیکھ رہی، اور کسی کو وہ نظر نہیں آ رہے، صرف اور صرف اللہ کے نبی کو نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کیا وہ آپ کو اب بھی نظر آ رہے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا، انہوں نے کہا نہیں، اب نہیں ہے، وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ جس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بری ہستی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی جن یا شیاطین میں سے نہیں ہے، یہ یقیناً کوئی اچھی ہستی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہستی ہے، کیونکہ جب اس نے میاں بیوی کو خلوت میں دیکھا تو اس نے حیا کی ہے ہم سے اور وہ یہاں سے چلے گئے۔ یہ بھی یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس سے جو ہے وہ ہم کو کوئی ہسٹری میں بہت زیادہ مطلب ہم کوئی شریعت ڈرائیو نہیں کر سکتے۔ ہاں ہم اس سے کوئی نہ کوئی اچھا لیسن ضرور ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا انٹیلیجنس تھی ان کی۔ اس زمانہ جاہلیت میں بھی ایسی خاتون موجود تھیں جن کی انٹیلیجنس کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اس طرح سے پروف کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس سے ہمیں کوئی شریعت میں کوئی فرق نہیں پتہ چلتا، اس لیے اس کو بیان کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اینی ویز پھر جب اس طرح سے اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے گھر جاتی ہیں، یہ اس سے پہلے کا واقعہ۔ اچھا، اب اس ضمن میں ایک اور ایشو بھی آتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا کوئی نبی کسی غیر نبی سے یا ایک عام آدمی سے علم حاصل کر سکتا ہے کسی چیز کا؟ کیا اس کو اجازت ہے؟ کیونکہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ اس وقت کے سب سے زیادہ نالجبل ہستی ہوتے ہیں دنیا میں، کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ جو پروفٹس ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، ان کا تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو نالج ہے وہ ان پیرلل ہوتی ہے۔ ان کی نالج جیسی نالج، ان کی وزڈم جیسی وزڈم کسی کی نہیں ہوتی۔ تو کیا یہ بات پاسبل ہے کہ ایک نبی ایک نان نبی سے جا کے وہ لے سکتا ہے، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں؟ اس کا ہمیں ہسٹری سے کہیں ریفرنس ملتا ہے؟ یاد کریں، اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا تو میں یاد دلاتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے۔ خضر علیہ السلام وی ڈونٹ نو، ان کی کوئی فالوئنگ نہیں ہے، ان کی کوئی امت نہیں ہے، ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نالج کے حصول کے لیے ان کے پاس گئے تھے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس وقت ورقہ بن نوفل کے پاس گئے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ان کو خود پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی تک وہ رسول بنائے جا چکے ہیں، نبی بنائے جا چکے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ علم تو کسی کی میراث ہے ہی نہیں۔ علم تو جس کے پاس ہو اس کو بس جا کے آپ کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ علم کسی کے پاس بھی ہو، اگر وہ ایسا علم ہے جو فائدہ مند ہے اور جس کے حصول سے انسانیت کا ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے، چاہے وہ کسی کے پاس بھی ہو، اور وہ کسی نان مسلم کے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت ان کے ساتھ یہ پہلی دفعہ واقعہ پیش آیا، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ورقہ بن نوفل ہی وہ انسان تھے جنہوں نے ان کو اس چیز کو ریئلائز کروایا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نبوت دینے والے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو بتایا، ان کو یقین دلایا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اور کاش میں ایک جو ہے وہ ینگ انسان ہوتا، اس وقت میں ایک جوان لڑکا ہوتا تو میں تمہاری پوری طرح سے مدد کرتا، تمہارا فالوور بنتا۔ تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس چیز سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح اس دور میں، اس دور کے جو لوگ تھے، جو عرب تھے مکہ کے، انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب لوگ بھول چکے تھے نبوت کو۔ اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تک بیچ میں کوئی نبی نہیں آ رہا عرب میں۔ عربوں کو کوئی کسی قسم کا اندازہ نہیں ہے کہ نبوت کیا ہے، نبی کیا ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک انتہائی نئی بات ہے، جس کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی نہیں اندازہ،
اور ان کو جو ہے یہ چیز ورقہ ابن نوفل سمجھا رہے ہیں، کیونکہ ورقہ نے تمام تر وہ پڑھا ہوا ہے اور وہ انجیل سے اور تورات سے کنیکٹڈ تھے، وہ ہیبریو جانتے تھے، اس میں عبرانی زبان میں لکھ سکتے تھے، وہ جانتے تھے نبیوں کا معاملہ، اس لیے انہوں نے ان کو کیا۔ اچھا جی، اب ایک طرف تو یہ حالات ہو رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان پہ نبوت اتری ہے، اور اس وقت صرف جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ یہ دو مسلمان ہیں، اور حضرت خدیجہ بھی ان پر ایسے ایمان لائی ہیں کہ حضرت خدیجہ کو بھی یہ نہیں پتہ، انہوں نے کوئی کلمہ شہادت نہیں پڑھا، انہوں نے جو ہے نا وہ کوئی مطلب آج کل ہمارے جو نارمز ہیں جس پہ ہم کہتے ہیں آ کے کہ اس طرح کوئی بندہ ریورٹ ہوتا ہے، تو انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا، لیکن وہ سب سے پہلے مسلمان ہیں کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حق جانا، سچ جانا، اور ان کا مکمل ساتھ دیا، ہر طرح سے ساتھ دینے کی کوشش کی، تو وہ پہلی مسلمان ہے۔ اب یہاں پہ صرف دو مسلمان ہیں، بظاہر تو ان کے گھر میں یہ سب ہو رہا ہے، ان کی آپس کی پریشانی ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا دنیا میں، لیکن یہ وقت ایسا تھا کہ دنیا ہلی تھی ایک طرح سے، اور دنیا میں دور دور تک پتہ چلا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے، ان کو نبوت عطا ہو گئی ہے۔ کیسے؟ پہلی چیز ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے، جب ہم سورہ جن پڑھتے ہیں اس کے پہلے ہی پیراگراف میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن اس وقت سے پہلے ان کو آزادی تھی کہ یہ آسمانوں تک جاتے تھے، اور یہ نیچے اس آسمان تک جاتے تھے جہاں پر فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے، اور یہ وہاں سے فرشتوں کو جو آرڈرز ملتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کی وسپرنگز یہ سنتے تھے، یہ جا کے وہاں پہ چھپ جاتے تھے، تو یہ ان کی وسپرنگز سنتے تھے، یہ واپس آتے تھے اور یہ کاہنوں کو اور جو جادوگر تھے ان کو بتاتے تھے، اور اس میں 10 اپنی لگا کے بتاتے تھے۔ لیکن پھر اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ جب یہ وہاں پہنچے کچھ جن، تو انہوں نے سنا کہ فرشتوں کے پاس جو ہے یہ پیغام آیا اللہ تعالیٰ کا کہ اب یہ سب بند، اب ان میں سے کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اور جیسے ہی آئیں گے ان کی طرف ایک لپکتا ہوا شعلہ کر دیا جائے گا، جو کہ ہمیں سورہ رحمان سے بھی پتہ چلتا ہے، سورہ جن سے بھی پتہ چلتا ہے، اور سورہ ملک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے ایک لپکتا ہوا شعلہ کر دیا جاتا ہے جو کہ ان کی جان لے لیتا ہے، اور وہ لپکتا ہوا شعلہ جس کو ہم کہتے ہیں میٹیورائٹس، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ چیز یہ اس دن سے شروع ہوئی جس دن نبوت کی پہلی وحی نازل ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ جگہ جگہ کے کاہنوں کو جو ہے وہ اس چیز کا علم ہو گیا کہ دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ انہیں یہ تو نہیں پتہ چلا کہ نبوت آئی ہے، لیکن انہیں یہ پتہ چل گیا کہ دنیا میں کوئی ایسا بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے جنوں کی رسائی اس آخری آسمان تک جہاں پر فرشتے ہوتے ہیں وہ بند کر دی گئی ہے، اور اب ان کو آگے وہاں سے کوئی نیوز نہیں ملے گی۔ یہ ہوا، اور اس زمین میں ایک دو اس طرح کے واقعات آتے ہیں، اگین ہمیں نہیں پتہ۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب، وہ بتاتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں تھے جہاں طواف ہوتا ہے، وہاں پر ایک آدمی کوئی لے کر آیا، کوئی بڑا سا بچھڑا لے کر آیا، اس نے اس کو ذبح کیا، ان جو بت تھے وہاں پر ان کی نظر چڑھائی ایک طرح سے، تو چیخ کی آواز سنی گئی، اور وہاں پہ اس چیخ نے کچھ اشعار ایسے پڑھے جن کا مطلب کچھ اس طرح تھا کہ کوئی ایسا آدمی آنے والا ہے، کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ جو کہے گا لا الہ الا اللہ۔ بہرحال یہ نہیں پتا کہ یہ کسی شیطان کی پکار تھی یا کچھ تھی، بہرحال لوگوں نے دیکھا ادھر ادھر، ان کو کوئی ملا نہیں، ان کو کوئی نظر نہیں آیا۔ تو اس طرح کے واقعات، اور اس کے علاوہ اور ہوں گے، وہ ہمیں وہ ہسٹری میں ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے۔ بہرحال اٹ واز این ایونٹ جو کہ خالی ایک آدمی کے ساتھ ایک غار کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی صرف پیش نہیں آیا، بلکہ جتنے جو جاننے والے تھے، بڑے بڑے لوگ،
ان کو پتہ چل گیا تھا. اور کہتے ہیں کہ یہودیوں میں بھی ان کے جو کچھ رہنما تھے ان کو بھی کچھ ایسی نشانیاں نظر آئی تھیں کہ انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کر لی تھی کہ آخری نبی کی بعثت ہو گئی ہے، کیونکہ جو یہ یہودی تھے یہ آ کے وہاں پہ بسے اسی لیے تھے. ان کا ایک بہت بڑا سردار مدینے میں جو یہودی قبیلے 3 آباد تھے بڑے، ان کا ایک بہت بڑا سردار ان دنوں مرنے لگا، اور اس نے کہا تمہیں پتہ ہے ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ ہم جو ہیں وہ اچھی جگہیں اور زرخیز زمینیں اور بہترین موسم کی جگہ چھوڑ کے ہم لوگ یہاں کے کیوں آباد ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہمیں امید ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وقت قریب آ رہا ہے کہ ایک نبی نے آنا ہے، اور جس کے لیے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایسی جگہ پر آئے گا جہاں پہ یہ کھجوریں جو ہیں کھجوروں کے باغات ہوں گے، اور وہ بیچ میں صحرا کے بیچ میں ہوں گے اس طرح سے. تو اس وجہ سے اور ہمیں امید ہے کہ یہ جگہ وہی ہے، کیونکہ مدینہ کی آبادی اور خیبر یہ سب مشہور ہیں جگہیں اب بھی کھجور کے باغات کے لیے. تو انہوں نے کہا ہم اس لیے یہاں آ کے آباد ہوئے ہیں. تو یہ لوگ آئے، اور یہ لوگ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ یہ آخری نبی بھی انہی میں سے آئے گا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے نبی آئے تھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو ہے وہ بھیجے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت اسحاق میں سے یعقوب، اور پھر یعقوب سے یوسف، اور پھر آگے سلیمان، داؤد، اور اتنے سارے جو نبیوں کا سلسلہ وہ سارا کا سارا ان جیوز میں آیا، اور وہ آ کے ختم ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ آخری نبی بھی جو اب آنے والے ہیں یہ ان کی قوم میں سے آئیں گے. تو ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ عرب میں سے بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال تو یہ ایک چھوٹا سا ان دنیا کے حالات کا اس وقت جائزہ تھا کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی. اچھا جی، پھر ہم نے بات کی کہ نبوت کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہو گئی تھی، اور ملتوی نہیں ہوئی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا ٹائم دے رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹیبل ہونے کا، کہ دماغ کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھیں. اور اس دوران خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بہت دلاسے دیتی رہیں کہ آپ نارمل ہیں، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا نخواستہ آپ کوئی مجنون نہیں ہو گئے ہیں یا آپ آوازیں نہیں سنتے ہیں. یہ ان کو ان کے اوپر پورا بھروسہ تھا. اس کے بعد اور پھر مختلف آراء کے مطابق جو ہے یہ سلسلہ رکا رہا. کچھ کہتے ہیں کچھ ہفتوں تک، کچھ کہتے ہیں کچھ مہینوں تک، کچھ کہتے ہیں بلکہ کچھ علماء کا خیال ہے کہ کچھ سالوں تک رکا رہا. لیکن یہ سالوں کی بات مستند نہیں لگتی، کیونکہ صرف 10 سال کا عرصہ ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گزارتے ہیں مکہ میں، اور اس میں کافی زیادہ قرآن نازل ہوا ہے اور کافی لوگ مسلمان ہوتے ہیں. تو یہ کچھ بات صحیح نہیں لگتی کہ 2 سال یا 3 سال تک یا 1 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا. بہرحال کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اقرأ کی وحی سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور ان کو رسول کا درجہ دیا گیا، میسنجر بنایا گیا یا ایھا المدثر سے. ٹھیک ہے، اب یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں نبی رسول، نبی رسول، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ اگر یہ دونوں سینونیمز ہیں، اگر دونوں ایک ہی لفظ کے مطلب ہیں، تو ان کو الگ الگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی کا بھی ذکر الگ سے کیا ہے اور رسول کا بھی کیا ہے. نبی ہم پروفٹ کو کہتے ہیں اور رسول ہم میسنجر کو کہیں گے. اور ہمارے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، یہ دونوں ہیں، نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. اس بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے. تو جناب نبی، اس بارے میں مختلف جو علماء ہیں ان کی مختلف آراء ہے. کچھ ہم اس میں سے ڈسکور کرتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کسی کی بھی ڈیفینیشن اتنی پرفیکٹ نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ
فل پروف ہے، اور اس کے اوپر اگر ہم لٹمس ٹیسٹ ایک طرح سے لیں، اس کے اوپر ہم فیکٹس اور ڈیٹا رکھیں سارے نبیوں کا، رسولوں کا جو ہمیں معلوم ہے قرآن سے، تو وہ سب کے سب پورے نہیں اترتے، لیکن پھر بھی ہم انہیں تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. اور اس میں پہلی رائے یہ ہے علماء کی کہ یہ سینونیمز ہیں، دونوں نبی اور رسول انٹرچینجبل ٹرمز ہیں. نبی کو رسول بھی کہا جا سکتا ہے، رسول کو نبی بھی کہا جا سکتا ہے. فیئر انف، یہ تو ہم یہ اس کو بھی مان سکتے ہیں. لیکن پھر جو ہے وہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، کہ ہم مطلب یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے، پہلا ٹکڑا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے نہ ہی کوئی نبی اور نہ ہی کوئی رسول ایسا بھیجا. تو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن ڈفرینشیٹ کرتا ہے نبیوں کو اور رسولوں کو، تو اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا جی یہ دونوں ڈفرینشیٹ ہیں. تو پھر ہم کیسے مانیں کہ نبی اور رسول کیا ہیں؟ تو پھر کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں نبی وہ ہیں جن کے اوپر وحی تو اترتی ہے، لیکن ان کو یہ حکم نہیں ہوتا کہ وہ اس کو عام کریں لوگوں میں، وہ اس کو پھیلائیں، وہ ان کو اپنے تک ہی رکھنی ہوتی ہے. اور جو رسول ہوتے ہیں ان کے اوپر وحی اترتی ہے اور ان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اس کو پھیلائیں بھی. ٹھیک ہے، تو یہ اگر ہم اس ڈیفینیشن کو مان لیں تو پھر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ رکھ کے تھوڑے سے نبیوں اور رسولوں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ کچھ سینس نہیں بناتی، اس لیے کہ کوئی اسکالر، کوئی نبی، بلکہ عام انسان، عام مسلمانوں تک کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اگر تم میں سے کسی کو ایک آیت بھی آئے قرآن کی تو وہ آگے پہنچائے، وہ اس کو سکھائے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبیوں کے پاس اگر علم ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو کہیں کہ یہ علم آگے نہیں پہنچانا؟ مطلب مسلمان جو ہے وہ گناہ گار ہے اگر اس کو کسی بات کا علم ہے اور وہ اس کو آگے نہیں پہنچاتا، وہ اس علم کا حق ہی ادا نہیں کرتا، تو پھر یہ بات نبی کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک بہت بڑی گیدرنگ دیکھی جس میں تمام انبیاء اور رسول موجود تھے ڈے آف قیامت کے روز کی. اب یہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ اپنے خواب کا ذکر کر رہے ہیں یا معراج کا ذکر کر رہے ہیں. بہرحال یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مروی ہے کہ انہوں نے قیامت کے دن بہت بڑی گیدرنگ، مطلب لوگوں کا ہجوم دیکھا جہاں پہ نبی اور رسول تھے. کچھ نبی ایسے تھے جو کہ جن کی بہت بڑی امت تھی، نبی، ٹھیک ہے نا، کچھ نبی ایسے تھے جن کی امت بہت بڑی تھی، اور کچھ ان میں سے ایسے تھے جن کے ساتھ تھوڑے سے لوگ تھے، بہت زیادہ لوگ نہیں تھے. کچھ نبی ایسے تھے جن کے ساتھ صرف 5 لوگ تھے، اور کچھ نبی ایسے تھے جن کے ساتھ صرف 2 لوگ تھے، اور کچھ نبی ایسے بھی تھے جن کے ساتھ کوئی بندہ نہیں تھا، وہ تنہا تھے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبیوں نے پریچنگ کی ہے، وہ انہوں نے آگے بات پہنچائی ہے. ظاہر ہے انہوں نے آگے بات پہنچائی ہے تو جب ہی ان کی امت بنی ہے نا، لوگوں نے ان کو فالو کیا ہے. تو اس وجہ سے ہم اس تھیوری کو یا اس ڈیفینیشن کو علماء کی بہت مطلب میں اس کو نہیں کنسیڈر کرتی کہ یہ فول پروف ڈیفینیشن ہے نبی یا رسول کی. اچھا، اور پھر ایک ڈیفینیشن یہ ہے نبی وہ ہیں جو کہ شریعہ، جن کے اوپر شریعہ نہیں اترتی، جن کے اوپر لاز، کوئی حکم نہیں اترتا، بلکہ ان سے پہلے اگر کوئی رسول آیا ہوتا ہے تو وہ اسی کا حکم فالو کرتے ہیں اور اسی کو آگے بڑھاتے ہیں اور لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں اسی کے اوپر. اور جو رسول ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ ایک نئے شریعہ کے ساتھ، ایک نئے کوڈ آف لا کے ساتھ آتے ہیں دنیا میں. اگر سمجھیں کہ اگر ایک رسول کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے طور پر XYZ ایک شریعت دی ہے، تو اس کے بعد 1 2 10 جتنے بھی نبی آئیں گے
وہ اس ایکس وائی زی شریعت کو ہی فالو کریں گے. ان کے اوپر کوئی اور کتاب یا شریعت نہیں نازل ہو رہی, بلکہ وہ صرف اور صرف اس کو فالو کر رہے ہیں اور اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں اور لوگوں کو سکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. سننے میں ڈیفینیشن بہت اچھی لگتی ہے, لیکن جب ہم اس کو رکھتے ہیں انبیاء پر تو یہ پوری نہیں اترتی. اب اس میں کچھ انبیاء پہ یہ بات پوری اترتی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ وہ رسول ہیں, تو ہارون علیہ السلام نبی ہیں. شریعت لے کے موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اور ہارون علیہ السلام اس کو جسٹ فالو کر رہے ہیں. اسی طرح آدم علیہ السلام, ادریس علیہ السلام. آدم علیہ السلام کا بھی ہم کیا اس طرح ذکر کریں کہ وہ نبی ہیں یا رسول ہیں؟ وہ شریعت لے کر آ رہے ہیں. ان سے پہلے تو کوئی لا یا کوئی شریعت, کوئی آدمی ہی نہیں تھا دنیا میں, تو وہی نبی تھے, وہی پہلے رسول اور وہی پہلے آدمی تھے. اور ادریس علیہ السلام بھی اسی طرح, ہمیں نہیں ملتا کہ وہ کوئی شریعت لے کر آ رہے ہیں ان کے بعد, وہ صرف فالو کر رہے ہیں آدم علیہ السلام کو. نوح علیہ السلام وہ اپنی شریعت لے کر آ رہے ہیں. پھر اس طرح عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ تھے, وہ اپنی شریعت نہیں لے کر آئے تھے کوئی. اچھا, تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کون ہے جس کا جو نہیں پورا اترتا اس پہ. یہ سارے پھر بھی چلیں پورے اتر گئے. کون سا ایسے نبی ہیں جن کے اوپر یہ بات پوری نہیں اترتی کہ ایک شریعت لایا اور دوسرے نے جسٹ فالو کی؟ یہ ہمیں ملتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام. یہ باپ اور بیٹا ہیں, ان کے اوپر بھی یہ رسول ہیں, اور قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ رسول ہیں. انہوں نے, اور یہ ان پہلے نبیوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی کنگڈم, اپنی اسٹیٹ پوری کی پوری جو ہے وہ خود اسٹیبلش کی تھی, اور ان کے بعد ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی کنگڈم اسٹیبلش ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, اور قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے. اور داؤد علیہ السلام کے اوپر جو سامس جو اتری ہیں, جو زبور ہے, تو وہ زبور صرف ہمز ہیں, وہ صرف ذکر ہے, اس میں بڑے خوبصورت ذکر ہیں, اور وہ ذکر کرتے تھے, اس میں شریعہ کوئی نہیں تھی. تو یہ رسول ہے مگر شریعہ نہیں ہے ان کے پاس. تو بہت ساری پھر ہمیں اس طرح اگزامپلز ملتی ہیں, اور قرآن ہی ان کو کہہ رہا ہے, تو ہم اس کو پھر ہم اگین اس تھیوری کو چیلنج کر دیتے ہیں نا, کہ اگر یہ ڈیفینیشن ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا, تو پھر کون سی ڈیفینیشن سب سے صحیح ہے؟ آپ یقین کریں اس کے علاوہ بھی بڑی ڈیفینیشنز ہیں, اتنی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے, لیکن ابن تیمیہ کی جو ڈیفینیشن ہے, اور یہ یاسر قاضی کہتے ہیں, یاسر قاضی نے ابن تیمیہ کے اوپر تھیسس کیا ہے اپنا, اور انہوں نے کافی ریسرچ کی, اور یہ ان کے فیوریٹ جو ہیں وہ اسکالر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے سب سے خوبصورت جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ویو دیا ہے نبی اور رسول کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ ہم ان یہ جو الفاظ ہیں نبی یا رسول, ہم ان کی جو لنگوسٹک میننگ ہے, ان کا لفظی معنی جو ہے نا اس کے اندر جاتے ہیں, وہ دیکھنے وہ کیا ہے. نبی کہاں سے نکلا ہے؟ نبی نکلا نبا, ینبیو. نبا انفارمیشن ہے, کوئی بھی پکار, کسی بھی طرح کی انفارمیشن, ٹھیک ہے. تو نبی نکلا ہی انفارمیشن سے ہے, کہ انفارمیشن دینے والا. تو جو دوسروں کو نبی کہتے ہی ایسے شخص کو ہیں, وہ شخص جو کہ دوسروں کو انفارم کر رہا ہے, ٹھیک ہے, دوسروں کو انفارم کر رہا ہے اور کوئی نہ کوئی میسج پہنچا رہا ہے. اب رسول جو ہے, رسول, ارسال, یرسلو, یہ ان سے نکلا ہے, اور یہ اس کا مطلب ہے بھیجنا, کسی کو بھیجنا, کسی ڈیلیگیٹ کرنا کسی کو, اور یا کسی کو جس طرح ایک ایمبیسڈر کو بھیجا جاتا ہے, رسول اس طرح اللہ تعالیٰ کا ایمبیسڈر ہے, دنیا میں آ رہا ہے. اچھا, اب انہوں نے اس کے بارے میں ہلکا سے ایک پوائنٹ یہ کہا کہ نبی وہ ہیں
جن کی جو انفارمیشن وہ لائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے لوگوں کو دی، ان کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، انہیں مان لیا گیا. اس لیے تمام نبی جو ہیں وہ رسول ہیں، اور تمام رسول نبی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی وہ رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں ہیں، کیونکہ ان کی انفارمیشن کو موسٹ آف دا ٹائم ریجیکٹ کیا گیا ہے. تو ایسا جو نبی جو میسج وہ لے کر آئے، جس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، وہ نبی ہے. اور جن کے میسج کے اوپر بہت اپوزیشن ہوئی، جن کے ساتھ باقاعدہ جنگیں لڑی گئیں اور ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑا اپنا میسج بزور تلوار یا کسی بھی طرح سے، وہ ہیں رسول. یہ ابن تیمیہ کی ڈیفینیشن ہے. اور اگر ہم اس ڈیفینیشن کے اوپر رکھ کے تمام انبیاء کو دیکھیں تو ہمیں جو ہے بڑا ہمیں لگتا ہے کہ یہ ڈیفینیشن بڑی وائز ہے، بہت عقل مندانہ انہوں نے یہ کلاسیفیکیشن کی ہے. مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ رسول ہیں. وہ ایک مطلب وہ آئے اور ان کو شدید اپوزیشن کا سامنا ملا. لوگوں نے اس وقت ان کی زندگی میں معاف کیجیے گا، ان کا جو میسج ہے اس کو اتنا زیادہ نہیں ایکسیپٹ کیا، بلکہ زیادہ تر ان کو اپوزیشن ملی، یہاں تک کہ ان کو مار دینے تک کی، سولی چڑھانے تک کی سازشیں ہو گئیں. لیکن ان کے ہی کزن، ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مدر ہیں، ان کی بہن کے بیٹے ہیں یحییٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام کو ایکسیپٹ کیا گیا، لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کو اپنا لیڈر مانا، اور حالانکہ وہ پریچنگ وہی کر رہے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. ان کو مان لیا گیا، ان کو اتنی اپوزیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک سمجھ لیں آپ ایگزامپل ہے. حضرت ابو ذر غفاری، ہم جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، مدینہ میں انصار جن کو شرف حاصل ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ہوسٹ ہونے کا، ان کی خدمت کا. تو ان سے مروی ایک حدیث ہے، ایک بار انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے رسول جو ہیں وہ ارسال کیے ہیں دنیا میں، کتنے رسول بھیجے ہیں. تو جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 310 اور کچھ، 310 رسول اور کچھ اس کے اوپر تھوڑا سا نمبر. یہ نمبر، یہ فگر جو ہے نا، یہ 310، 315، 313 کیا یاد دلاتا ہے؟ یہ ہمیں بدر کی یاد دلاتا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ایسے مارکے ہیں اور کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ فگر ریپیٹ ہوتی ہے. تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، بہرحال لیکن کچھ نہ کچھ ہے، کیونکہ یہ فگر بڑی ریپیٹ ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ 310 اور کچھ جو ہے یہ نمبر تھا رسولوں کا جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ کتنے انبیاء بھیجیں، تو جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1,24,000 انبیاء. اور یہ ایک یہ ایک صحیح حدیث ہے، اور یہ مسند ابن احمد میں موجود ہے. تو اس سے ہمیں تو صرف ایک ہی نمبر پتہ ہے نا، 1,24,000، لیکن وہ 1,24,000 جو ہے وہ انبیاء کا نمبر ہے، اور 310 اس میں سے یا واللہ علم اس کے علاوہ جو ہیں وہ رسول ہیں. لیکن ہم نے یہ بات بھی کی کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، مگر ہر نبی ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول ہو. بہرحال ہم بہت لمبا اس میں چلے گئے. تو ہم کہاں تھے؟ ہاں جی، رسولوں میں 5 رسول ہیں جو نام کے ساتھ ہمیں قرآن میں موجود ہیں، اور جن کو کہا جاتا ہے اولو العزم، جن کا مقام بہت اونچا ہے. اور ان میں سے کون ہیں وہ 5؟ ہم سب کو پتہ ہے. وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 5 نبی ہیں جن کا درجہ ان پیرالل ہے نبیوں میں اور رسولوں میں بھی.
اچھا جی، اب ہم اس کے بعد آتے ہیں، شاید ہم نے تھوڑا بہت دوسری وحی کے بارے میں بھی کر لیا تھا کہ جو دوسری بار جو وحی نازل ہوئی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے گھر میں نازل ہوئی. انہوں نے رستے میں جاتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مکمل حالت میں دیکھا، اور وہ ایک کرسی پہ زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق تھے، اور جس کو دیکھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی ہیبت طاری ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے وہ انتظار کر رہے تھے، ان کا دل بےتاب تھا ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو وہ اپنے گھٹنوں پہ گر گئے، اپنے آل فورز جسے ہم کہتے ہیں نا، ہاتھوں اور گھٹنوں کے اوپر وہ بیٹھ گئے اور خوفزدہ ہوئے اور دوڑتے ہوئے گھر گئے حضرت خدیجہ کے پاس اور ان سے کہا زمبلونی زمبلونی، مجھے کور کر دو، میرے اوپر کچھ ڈال دو، مجھے ان کو اتنی وہ کانپ رہے تھے. تو حضرت خدیجہ نے ان کے اوپر ایک بلینکٹ سا ڈال دیا، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے گھر میں ان کے پیچھے ہی آئے، اور وہاں پہ وہی نازل ہو رہی ہے، یا ایھا المدثر، اٹھو او کپڑے میں لپٹ کے پڑے رہنے والے، قم فانذر. یہ جو ہے نا قم فانذر، دیٹ از دا ورڈ، یہ جملہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بناتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے اٹھو اور ڈراؤ لوگوں کو، بیان کرو، وارن کرو. فربک فکبر، اپنے اللہ تعالیٰ کی، اپنے خدا کی بڑائی بیان کرو لوگوں سے. وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، اپنے کپڑے پاک رکھو، اپنا آپ ظاہر اور باطن پاک کرنے کا مطلب یہ کہ اس میں ملاوٹ نہ ہو، اس میں کوئی شرک کی ملاوٹ نہ ہو، اس میں کوئی ظاہری غلاظت بھی نہ ہو، اور اس میں کوئی ایسی اندیکھی غلاظت بھی نہ ہو. وَرُجْزَ فَہْجُرْ، اور دور رہو ان شریکوں سے اور بتوں سے بیسکلی. تو یہ دوسری وحی ان کے گھر پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہو رہی ہے، اور اس وحی کے ساتھ ان کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ اٹھو اور جو ہے وہ بیان کرو. اچھا جی، میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ہم وحی کے بارے میں بات کریں گے کہ وحی کیسے کیسے آتی ہے، اس کی کیا اقسام ہے. تو اسکالرز جو ہیں وہ انہوں نے وحی کو بیسکلی 7 طرح کا بیان کیا ہے. انہوں نے یہ ہمیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وحی 7 طرح کی ہوتی ہے. اب وہ 7 طرح کی کیا ہے؟ نمبر 1 جو سب سے پہلی ہے، جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، جو کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں خوابوں کی، ٹھیک ہے نا. تو خواب وہ پہلا طریقہ ہے وحی کا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ماہ پہلے سے آنے شروع ہوئے، اور وہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتے، بالکل وہ ایسے ہو جاتے کہ جیسے انہوں نے پہلے سب کچھ دیکھ لیا تھا، اور صبح اٹھتے اور وہ سب ٹرو ہو جاتا. اور یہ سلسلہ رکا نہیں، پھر یہ تھرو آؤٹ چلتا رہا ہے، کیونکہ نبیوں کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، تو یہ ان کی آخری دم تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سچے آتے رہے. پھر نمبر 2 جو ہے وہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ملائکہ کی وسپرنگز، یا ان کی آوازیں یا ان کی چیمنگ گوئیاں کچھ دماغ میں سننا، جس کو ہم عام حالات میں کہتے ہیں الہام. اب بات یہ ہے کہ یہ الہام جو ہے یہ صرف نبیوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف رسولوں کے لیے نہیں ہے، یہ بھی عام لوگوں میں بھی ہوتا ہے اور نیک لوگوں کو بھی ہوتا ہے. اور اس کی مثال ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ اس کی مثال ہمیں ملتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے، کیونکہ جب ان کے اوپر جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہانے کا وقت آیا، تو اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے بھی قرآن نے یہ وحی کا لفظ ہی استعمال کیا ہے. تو یہ جو وحی ہے یہ الہام، یہ والی الہامی وحی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہیں وہ کوئی نبیہ تھیں یا وہ کوئی رسول تھیں، بلکہ وہ ایک عام خاتون تھیں، بہت پائس ہوں گی، بہت زیادہ
ان کا مرتبہ ہوگا، لیکن یہ الہامی وحی جو ہے یہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ آج کے دور میں بھی اچھے لوگوں کو، نیک پاک باز لوگوں کو ہوتا ہے، یہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تیسرا ہے کہ کسی اینجل کو، ملائکہ کو عام حالات میں دیکھنا، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب مدینہ میں تھے، تو اکثر حضرت جبرائیل علیہ السلام دحیہ الکلبی، ایک بہت ہی خوبصورت اور ہینڈسم صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس صورت میں لوگوں نے دیکھا ہے ملائکہ کو؟ تو جی ہاں، بالکل۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ ایک بار دحیہ الکلبی نکل رہے تھے، تو میں نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کیا مسئلہ تھا، کیا معاملہ تھا، یہ دحیہ الکلبی کیوں آئے تھے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دحیہ الکلبی نہیں تھے، یہ جبرائیل تھے۔ اور اسی طرح کئی ایسے مواقع ہمیں ملتے ہیں سیرت سے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملائکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا اور ان کو ملے۔ تو کیا یہ اب بھی ہوتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کون بندہ انسان ہے، جن ہے، ملائکہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں جب چاہیں بھیج سکتے ہیں۔ بہرحال ہم اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہ پاسبل ہے، ابھی بھی پاسبل ہے۔ اچھا جی، یہ تیسری فارم تھی نا۔ تو چوتھی جو فارم تھی جس میں جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، جیسا ہم نے ابھی ذکر کیا کہ یہ جو والا جو موقع تھا کہ اصل حالت میں، اور ایسا صرف 2 بار ہوا ہے۔ پہلی بار ہاں جی، تو یہ جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل حالت میں جب آتے ہیں تو یہی جب پہلی وحیاں نازل ہوئی ہیں جب ہے، اور دوسرا جب معراج پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو اس وقت بھی انہوں نے ان کو دیکھا پوری حالت میں۔ اور یہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے کہ انہوں نے، ان کی نظر حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے واقعی دیکھا جو انہوں نے دیکھا۔ تو یہ 2 بار ہوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اچھا جی، پھر ہے ایک 5واں جو ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے، وہ اپنی ہی فارم میں ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کچھ اس طرح کی آواز سنائی دے رہی ہے جیسے کہ ایک گھنٹی کی آواز۔ وہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کبھی تو جبرائیل علیہ السلام انسان کی صورت میں میرے سامنے آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں، میں سنتا ہوں، میرے دل میں وہ بات محفوظ ہو جاتی ہے، اور یہ میرے لیے آسان ہوتا ہے۔ اور کبھی وہ نظر نہیں آتے مگر ایک اونچی آواز آتی ہے جیسے کسی گھنٹی کی، اور یہ جو وحی ہے، یہ کی قسم ہے، یہ میرے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ اتنی ہیوی، لٹرلی وزن دار، اتنی زیادہ تھی کہ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور سورہ مائدہ نازل ہوئی اس موقع پر، اور وہ کہیں جا رہے، وہ سفر میں تھے، اور وہ اونٹنی صرف اور صرف ان کے وزن سے اتنی زیادہ اس کو بوجھ محسوس ہوا کہ وہ بیٹھ گئی، وہ چلتے چلتے بیٹھ گئی اونٹنی، وہ اٹھ نہیں سکتی تھی۔ تو آپ یہ سوچیں، میں تو صرف یہ سوچتی ہوں کہ وہ وزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے برداشت کرتے ہوں گے۔ مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی ہی دین ہے کہ ایک انسانی جسم تو نہیں یہ برداشت کر سکتا، کیونکہ ایک جانور جو ہے، ایک گھوڑا ہو گیا یا یہ اونٹ جو ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کئی 100 کلو اٹھا لینے کی۔ یہ کئی 100 کلو کا وزن اٹھا کے اپنے اوپر چلتا ہے، تو وہ کتنا وزن تھا کہ یہ اونٹ چل ہی نہیں سکی، اونٹنی بہت زیادہ وزن ہوگا۔ اور پھر یہ جو وحی کی قسم ہے، اس میں لوگوں کا کہنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر چاہے کتنی بھی سردی ہو تو ہم پسینے کے قطرے دیکھتے تھے۔ ایک بار ایک صحابی کی گود پہ مجھے یہ غالباً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو
جیسے آپ کہیں کہ وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھے تھے اور ان کی ایک ٹانگ کا کچھ حصہ ایک دوسرے صحابی کی ٹانگ پہ تھا جس وقت وحی نازل ہوئی، اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس قدر بوجھ میرے اوپر پڑا کہ مجھے لگا کہ میری ہڈی ٹوٹ جائے گی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بس ایک دوسرے انسان کو وہ بوجھ محسوس کروایا، تو ہم میرا خیال سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس قسم کی وحی تھی اور جو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی. بہرحال تو یہ ہے. اور جس وحی کی ہم ابھی بات کر رہے تھے جو 5ویں قسم تھی، جس میں جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اس میں ہوتے ہیں، اور یہ رنگنگ بیل جو یہ سنائی دیتی ہے ان کو، تو اس موقع پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے جیسے کہ آپ دنیا مافیا سے بالکل انجان ہو جاتے ہیں، ایک ٹرانس کی فارم میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کو اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، بس آپ کسی اور دنیا میں ہوتے ہیں کچھ دیر کے لیے اور پھر وہاں سے واپس آتے ہیں. تو یہ اس میں یہ بھی ان کی حالت ہوتی تھی. اچھا جی، پھر 6ٹھی قسم ابن قیم کہتے ہیں کہ 6ٹھی قسم وحی کی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی کسی چیز کا علم وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، یعنی بیچ میں بغیر میڈیٹر جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو میسیج لے کر آتے ہیں، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ ان کے دل پہ یا خواب میں یا کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ان سے خود سے وہ بات کرتے ہیں، اور اس کا بھی ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں پتہ، وہ بھی صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں حدیث قدسی ہو گئی، یا مطلب حدیث قدسی could be an example کہ وہ اس طرح سے آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹلی انسپائر کیا. پھر جو 7ویں اور آخری فارم ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام. جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا نہیں تھا لیکن وہ آواز سنتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام کیا، ایک بار کیا. اور مطلب بہت سارے لوگ ہیں، ایون میرا اپنا بیٹا ہے، وہ ابھی جب تھوڑا چھوٹا تھا تو ایک دفعہ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ ماما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اتنے کوئی مطلب ان کے جو میریکلز ہیں نا وہ اتنے کول نہیں ہیں، اتنے زبردست نہیں ہیں جتنے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترے تھے یا عیسیٰ علیہ السلام کے میریکلز تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ اتنے کول کیوں نہیں ہیں. تو اتفاق سے اس وقت میں نے یاسر قاضی کا میں کچھ سن رہی تھی اور اس میں انہوں نے بڑا خوبصورت ایکسپلین کیا تھا، تو میں نے اس کو وہ ایکسپلین کیا. میں نے کہا بیٹا ہر میریکل جو کسی نبی پہ اترا ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چیز اس سے زیادہ کول سٹیٹ میں اتری ہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے تو انہوں نے دنیا میں کیا ہے نا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا، اپنے دربار میں بلایا اور وہاں پہ ان سے کلام کیا. تو یہ زیادہ اونچا درجہ ہے. بہرحال بچوں کو نہیں سمجھ میں آتا، لیکن آئی ایم شیور آپ لوگ سب سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ 7 طرح کی وحی ہو گئی. امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں کچھ سمجھ میں آ رہی ہوں گی، یا میں اتنی زیادہ سخت چیزیں نہ بتا رہی ہوں کہ وہ آپ کو سمجھ میں ہی نہ آئیں. اچھا جی، تو اس کے بعد یہ وحیاں جب آئیں اور شروع میں مکہ میں جو 3 سال کا عرصہ ہے اس میں ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں ہوا کہ وہ عام کریں، دعوت عام کریں، جس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جو یا ایھا المدثر کی جو یہ وحی ہے یہ تقریباً 3 سال کے بعد آئی ہے، کیونکہ اس میں ہے نا قم فانذر، اٹھو اور وارن کرو، مطلب اوپنلی وارن کرو سب کو. تو یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال جو پہلے لوگ تھے ان میں سب سے پہلی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ بغیر جانے کہ وہ ایمان لائی ہیں ان پہ یا بغیر کلمہ شہادہ پڑھے وہ انڈرسٹوڈ تھا کہ وہ ایمان لا چکی ہیں. ان کے ورچیوز اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام میسیج اللہ تعالیٰ کا لے کر گئے
کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ سلام کہتے ہیں. تو اور انہوں نے بڑا خوبصورتی سے اس کا جواب دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر واحد گھر تھا جس کے اندر وہی آتی تھی، جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور کسی وائف کے گھر نہیں آتے تھے. تو پہلی تو وہ تھیں. دوسرے ہمیں پتہ ہے ورقہ ابن نوفل تھے، لیکن وہ ان کی ڈیتھ فوری طور پہ ہو گئی تھی. جب ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو وہ بھی بغیر شہادہ منہ سے کہے انہوں نے جیسے ہی بات سنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ آپ کے پاس جو آئے ہیں وہ ناموس ہیں، وہ فرشتہ ہے اور آپ نبی بننے جا رہے ہیں اور آپ نبی ہیں اللہ کے. تو جب انہوں نے دل میں اس کو مان لیا تو وہ تھے مردوں میں پہلے مسلمان وہ ہو گئے. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر 3 لوگ ہیں جن کو کہتے ہیں ہم کہ کلیم کیا جاتا ہے کہ تیسرا نمبر ان میں سے کسی ایک کا ہے. ایک ہے ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت پاسبل ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیدائش کے فوراً بعد سے پلے بڑے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. تو انہوں نے ڈیفینیٹلی جب انہوں نے دیکھا حضرت خدیجہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈیفرنٹ پریکٹس کرتے ہوئے، ڈیفرنٹ بات کرتے ہوئے، تو انہوں نے اس چیز کو فوری طور پہ ایکسیپٹ کیا. دوسرے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے پہلی بار سنا اور انہوں نے کہا صدقتا، اور اس دن سے وہ صدیق ہوئے. اور تیسرے ہیں زید بن حارثہ. زید بن حارثہ کا بھی میں نے آپ کو آئی تھنک 1-1.5 ویڈیو سے پہلے جو سیشن تھا اس میں ان کی ڈیٹیل میں سٹوری سنائی تھی کہ کیسے وہ غلام کی حیثیت سے آئے تھے ان کے گھر میں، اور پھر ان کو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کر لیا تھا اور ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا. وہ بہت قریب تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہر بات ان کی اس پہ لبیک کہتے تھے. تو پھر لوگوں نے کیا کیا کہ ان تینوں کو، کہ ان کی تینوں کی حق تلفی نہ ہو ان کے کسی اسٹیٹس کی، تو لوگوں نے یہ کیا کہ چلیں بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. 8-9 سال عمر تھی ان کی اس وقت، تو انہوں نے سب سے پہلا قبول کیا اسلام. اور آزاد مردوں میں اڈلٹس میں وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور جو غلام تھے ان میں زید بن حارثہ تھے پہلے. تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں ان کا مقام بہت اونچا ہے. اچھا، حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا ہے؟ ہمیں اتنا زیادہ ابو بکر صدیق سے ہم فیملیئر ہیں کہ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ان کا اصل نام کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام تھا عبداللہ بن ابی قحافہ، عبداللہ بن عثمان بن ابی قحافہ. یہ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہے. خوبصورت نام تھا ان کا، زمانہ جاہلیت میں بھی عبداللہ سے بہترین کوئی نام ہی نہیں ہے. تو وہ تھا. ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نا تھوڑی سی جسے کہتے ہیں تو میں سی ہو گئی کسی بات پر. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹتے ہوئے لہجے میں کہا کہ میری نظر میں تم میں سے کوئی بھی شخص اتنا بہتر نہیں ہے، اس لیول پر نہیں ہے جس پر ابو بکر ہیں. اور انہوں نے حضرت عمر سے کہا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی تو مجھے تم میں سے ہر شخص نے مجھے جھٹلا دیا، ہر شخص نے مجھے جھوٹا کہا اور مجھے الزام دیا مجنون ہونے کا یا جھوٹا ہونے کا یا ڈفرنٹ طریقے سے. اور ہر شخص نے تھوڑا ہیسیٹیٹ کیا، یہ فوری طور پہ نہیں، تھوڑا اس نے سوچنے کے لیے جیسے ٹائم لیا، جو ارلی کنورٹس بھی تھے سب. لیکن ابو بکر وہ واحد تھے کہ جب ان کو میسج سنایا گیا تو انہوں نے کہا صدقتا، آپ سچ بول رہے ہیں. تو اس وقت سے یہ صدیق مشہور ہوئے. تو ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ابو بکر کو ڈیفینڈ کیا. اور ایک جگہ نہیں ہے، یہ ہمیں سیرہ میں بار بار ملے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے پیارے دوست کو. ایک اور جگہ ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ ایسا کوئی
مرد و عورت کوئی شخص نہیں تھا جس کو میں نے اسلام پیش کیا اور وہ شروع میں جھجکا نہ ہو سوائے ابو بکر کے. ابو بکر وہ واحد شخص تھے جنہوں نے ذرا سی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی اور فوراً ایکسیپٹ کیا. پھر ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا، اور اگر میں کسی کو اپنا خلیل بنا سکتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. تو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنی جگہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، مینشن کر رہے ہیں. اور پھر قرآن میں ان کا ریفرنس آتا ہے، ڈائریکٹ ریفرنس نہیں ہے، ان کو ایز اے پروناؤن بتایا گیا ہے، ثانی اثنین کہ دو میں سے ایک. اور واقعہ جب ہجرت کا واقعہ جس میں غار میں چھپے ہوئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، اس واقعہ کا ریفرنس جب قرآن میں آتا ہے تو ان کو اس نام سے، اس پروناؤن سے اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں، ثانی اثنین. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ورچو ہے کہ کسی صحابی کا نام یا کسی کا ریفرنس قرآن میں آئے. تو یہ تھے حضرت ابو بکر. اور حضرت علی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اور جیسے میں نے بتایا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو ایک طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اڈاپٹ سا کر لیا، اپنے چچا ابو طالب سے کہا. ان کے آلریڈی کافی بچے تھے اور یہ بہت ینگ، ان کی ایج کافی ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں تو میں اس بچے کو آپ کے لیے پالوں گا. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑھے پیدا ہوئے، یعنی کہ ان کی تربیت حضرت علی کی، مطلب وہ بچے ہوں گے جن کی تربیت ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے کی، ان کو پالا اپنی اولاد کی طرح. تو یہ بالکل اولاد کی طرح ان کے گھر میں پلے بڑھے، اور اس تربیت کا اثر ہمیں حضرت علی کی پوری زندگی پہ نظر آتا ہے. وہ تو مطلب اس کا کوئی پیرالل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے مطلب یہ جو سعادت ہے یہ تو کسی کو بھی نصیب نہیں ہے. ایک طرف اس طرح ان کے ساتھ پلے بڑھے اور دوسری طرف وہ ان کی بیٹی کے شوہر بھی بنے. تو حضرت علی تو وہ ہیں. اور اس کے بعد جو ہیں وہ تیسرے زید بن حارثہ، ان کے بارے میں بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ زید بن حارثہ بھی کیسے تھے کہ یعنی کہ جس وقت خلیفہ بننے کا وقت آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی اور خلیفہ چوز کرنے کا وقت آیا، تو سب یہی کہا کرتے تھے کہ اگر اس وقت زید بن حارثہ زندہ ہوتے تو اور کوئی بھی نہ بنتا خلیفہ، وہی خلیفۃ الرسول ہوتے پہلے، ان کا پھر یہ مقام. تو اس طرح سے یہ 3-4 لوگ جو ہیں یہ ارلی کنورژنز میں بہت تھے. اس کے بعد جو بیچ کنورٹ ہوتا ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ وحی 1-on-1 چل رہی ہے، یعنی کہ خاموشی سے گھر کے اندر ابھی لوگوں کو نہیں پتہ اتنا کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد جو بیچ کنورٹ ہوتا ہے نا، وہ 4-5 مشہور ترین لوگ، اور وہ سب کے سب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ ایمان لاتے ہیں، وہ ان کے تھرو کنورٹ ہوتے ہیں. اور ان کے نام کیا تھے؟ ان کے نام تھے سعد بن ابی وقاص، عثمان بن عفان مشہور ترین، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، بلال ابن رباح. اور مطلب یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ یہ جو ارلی کانورٹس جتنے بھی تھے اسلام کے شروع میں، ان سب نے اپنی اپنی ہسٹریز بنائی ہیں. انہوں نے تاریخ رقم کی، اور ان میں سے ہر ایک کی جو سیرہ ہے، یہ جو بایوگرافی ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، جاننے سے تعلق رکھتی ہے. تو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ دوسرے صحابہ کی سیرہ پڑھنے سے، ان کی بایوگرافی پڑھنے سے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ دیکھیں ہمیں کتنے لوگوں کا پتہ چلتا ہے جو کہ ادروائز مطلب جن کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں دنیا میں کہ وہ کب آئے اور کب دنیا سے چلے گئے، مگر کیونکہ یہ پہلے اسلام کے کانورٹس تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، ان کے ساتھی، ان کے صحابہ بنے، تو ان کی اپنی اپنی اتنی خوبصورت
نریشنز ان کے بارے میں اتنی خوبصورت باتیں جو کہ ہم ذکر کریں گے. میں چاہوں گی کہ تھوڑا تھوڑا ہم جانے کے ساتھ بن نبی وقاص کون ہیں, عثمان بن عفان کون ہیں, زبیر بن عوام, عبد الرحمن بن عوف, طلحہ بن عبید اللہ, تھوڑا تھوڑا سا ہم ان کے بارے میں جانیں گے, جو کہ مزید ایک اسٹوری, مطلب اسٹوری کے اندر اسٹوریز ہو جائیں گی نا تھوڑی سی, تو وہ مزہ آئے گا. لیکن میرا خیال ٹائم کافی ہو گیا اور ہمیں آلموسٹ پورا کا پورا گھنٹہ ہو گیا, تو ہم اس سیشن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم شروع کریں گے, اور ان کی تھوڑی تھوڑی بایوگرافیز اور ان کی کہانیوں کے ساتھ ہم ضرور شروع کریں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.